پاک سے ہونے جا رہا ہے۔ یہ مجلس بعنوان مجلس دیسا برائے سال ثواب کوثر جہاں بنت سید محمد اختر مرحوم کے ایصال ثواب کی غرض سے امام باڑہ آغا باخر میں منعقد کی جا رہی ہے۔ اس وقت کی مجلس کو خطاب فرمائیں گے خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا عابد بلگرامی صاحب قبلہ۔ مجلس سے قبل تلاوت کلام پاک کے فرائض انجام دیں گے جناب قاری ندیم نجفی صاحب۔ بعدہ منتخب شورا کرام جناب عزادار اعظمی صاحب، جناب سلیم بلرام پوری صاحب، جناب شمس تبریز صاحب اور جناب معروف سرسوی صاحب اپنے مخصوص انداز میں بارگاہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں منظوم خراج عقیدت پیش کریں گے۔ گزارش کی جاتی ہے قاری محترم جناب قاری ندیم نجفی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے باقاعدہ طور پر مجلس کا آغاز کریں۔ مومنین آپ سے بھی گزارش ہے کہ فرش مجلس پر تشریف لائیں تاکہ مجلس شروع ہو چکی ہے اور آپ کو فرش مجلس کا ثواب حاصل ہو سکے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ آج ہمارے 8ویں رہبر کی شہادت کا روز ہے، یقیناً آج پرسے کا روز ہے، تو اس مجلس کے حوالے سے ہم پرسہ بھی پیش کریں گے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا امام زمانہ کی بارگاہ میں، اور اب ہم بذریعہ تلاوت مجلس کا آغاز کرتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں جناب قاری ندیم نجفی صاحب سے کہ بذریعہ تلاوت مجلس کا باقاعدہ طور پر آغاز کریں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين۔
يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.
فمن حج بيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما ومن تطوع خيرا فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم وصدق شهداء كربلاء والصديقين. اللهم صل على محمد وآل محمد. جزاک اللہ جناب قاری ندیم نجفی صاحب، آپ نے تلاوت کلام پاک سے باقاعدہ طور پر مجلس کا آغاز کیا. ایک بار پھر مؤدبانہ گزارش ہے جو مجلس میں شرکت فرمانے کے لیے حضرات آئے ہیں وہ فرش مجلس پر تشریف لے آئیں، اور جو شعراء کرام باہر تشریف فرمائے ان سے بھی گزارش ہے کہ فرش مجلس پر تشریف لے آئیں. تلاوت کلام پاک کے بعد ہم گزارش کریں گے شاعر اہل بیت جناب عزادار اعظمی صاحب سے کو تشریف لائیں اور بارگاہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام میں منظوم خراج عقیدت پیش کریں. جناب عزادار اعظمی صاحب کے بعد شاعر اہل بیت جناب معروف سرسوی صاحب، شاعر اہل بیت جناب سلیم بلرام پوری صاحب، شاعر اہل بیت جناب شمس تبریز صاحب بارگاہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام میں منظوم خراج عقیدت پیش کریں گے. جناب شاہد صاحب سے جناب عابدی صاحب جو باہر چیئرز پر ہیں ان سے گزارش ہے، نفیس بھائی سے گزارش ہے کہ فرش مجلس پر آ جائیں، عمار بھائی سے گزارش ہے، ببلو بھائی سے کہ فرش مجلس پر تشریف لے آئیں. گزارش کی جاتی ہے شاعر اہل بیت عالی جناب عزادار اعظمی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام میں منظوم خراج عقیدت پیش کریں. پر محمد و آل محمد صلوات. ایک اور نعرے صلوات کے ساتھ، کیونکہ آج امام رضا کی شہادت بھی ہے تو پہلے ایک قطعہ میں چاہوں گا کہ رضا کے روزے پا رہتا ہے زائروں کا ہجوم، زمانہ دیکھ لے جلوہ امام زامن کا، زمانہ دیکھ لے جلوہ امام زامن کا. اور میں سے زمین پا خزانے لٹانے نکلا ہوں، ہے میری جیب میں سکہ امام زامن کا، ہے میری جیب میں سکہ امام زامن کا، ہے میری جیب میں. یہ قطعہ بھی ملاحظہ کیے گا. جو کہہ دیا وہ ہو کے رہے گا بروز ہے مادر حسین
ارادہ کیے ہوئے، او تم کو لیے بغیر میں جنت نہ جاؤں گی، زہرا حسینیوں سے وعدہ کیے ہوئے، زہرا حسینیوں سے وعدہ کیے ہوئے۔ یہ بھی ایک خطا ملاحظہ کیے مرحومہ کے لیے خطا۔ فلک سے کون یہ پیغام لے کے آیا ہے، او چلی چلو تمہیں فردوس نے بلایا ہے، اور نصیب ہو گئی خاک شفا بھی کو سر کو، کفن بھی پایا ہے تو کربلا کا پایا ہے، کفن بھی پایا ہے تو کربلا کا پایا ہے۔ بس ایک بتلاؤ 3-4 شعر کیونکہ اور لوگوں کو بھی پڑھنا ہے، مطلب ملاحظہ کیے گا۔ لیا جو باغے فدق کا حساب زہرا نے، لیا جو باغے فدق کا حساب زہرا نے، اور منافقت کو کیا بے نقاب زہرا نے، یہ بھی شعر ملاحظہ کیے گا یہاں سے، اور کھرچ کے پھینک دی آنکھوں سے نیند ظالم کی، کھرچ کے پھینک دی آنکھوں کی نیند ظالم کی، نہ دیکھنے دیا پھر کوئی خواب زہرا نے، نہ دیکھنے دیا پھر کوئی خواب زہرا نے۔ اور یہاں سے صرف 2 یا 3 شعر لیکن خاص توجہ۔ میں ایک اشک عزا دے کے چپ تھا میں شرمیں، میں ایک اشک عزا دے کے چپ تھا میں شرمیں، اور میری طرف سے دیا ہے جواب زہرا نے، میری طرف سے دیا ہے جواب زہرا نے، میری طرف سے دیا ہے جواب زہرا نے۔ اور یہ شعر بھی ملاحظہ کیے گا۔ میں عمر بھر کی عبادت سجائے بیٹھا تھا، میں عمر بھر کی عبادت سجائے بیٹھا تھا، بس آنسوؤں کا کیا انتخاب زہرا نے، بس آنسوؤں کا۔ آخری شعر لیکن خاص توجہ اس شعر کے لیے دیکھیے گا، ملاحظہ کیے گا۔ معروف صاحب شمس صاحب دیکھیے گا، سلیم صاحب۔ رہا زبان پا شکر خدا ہر ایک لمحہ، اور گزاری عمر بہت کامیاب زہرا نے۔ قطع بند ہے۔ اور وہ جس مکان میں فاقوں کا نور پھیلا تھا، اسی میں پالے ہیں 2 آفتاب زہرا نے، اسی میں پالے ہیں 2 آفتاب زہرا
अल्लाह शायर जश्न सब्र वफ़ा जनाब हज़रत अज़मी साहब अपने बेहतरीन कलाम बारगाह इमाम रज़ा और अहले बैत अलैहिस्सलाम में पेश किया। और अब गुजारिश की जाती है शायर अहले बैत जनाब मारूफ सरसवी साहब से, क्योंकि मारूफ सरसवी साहब को सफ़र करना है, यहाँ से सुल्तानपुर तक जाना है, तो पहले ज़हमत दी जाती है जनाब मारूफ सरसवी साहब को। उसके बाद आपके दरमियान सलीम बलरामपुरी साहब और आखिर में जनाब शम्स तबरेज़ साहब बारगाह मासूमीन अलैहिस्सलाम में मंजूम खराज अक़ीदत पेश करेंगे। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलवात। देख हाँ मसला नहीं। एक बार दुरूद का सहारा और दे दिया हज़रात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हाजिर करता हूँ मतलब मजाल क्या है, मजाल क्या है जो अशकों का सर खुला मिल जाए। मजाल क्या है जो अशकों का सर खुला मिल जाए। फिर पढ़ता हूँ मिसरा, मजाल क्या है जो अशकों का सर खुला मिल जाए, ये घर से निकलें तो रूमाले फातिमा मिल जाए। मजाल क्या है जो अशकों का सर खुला मिल जाए। मजाल क्या है जो अशकों का सर खुला मिल जाए। मजाल क्या है जो अशकों का सर खुला मिल जाए, ये घर से निकलें तो रूमाले फातिमा मिल जाए। मजाल क्या है जो अशकों का सर खुला मिल जाए, ये घर से निकलें तो रूमाले फातिमा मिल जाए। हाजिर करता हूँ, सबको शरीक करता हूँ इस फर्श अदा पे। मजाल क्या है जो अशकों का सर खुला मिल जाए, ये घर से निकले तो रूमाले फातिमा मिल जाए। जो चाहता है कि हर दर्द की दवा मिल जाए, जो चाहता है कि हर दर्द की दवा मिल जाए, दुआ ये कर के तुझे मजलिसे अज़ा मिल जाए। जो चाहता है कि हर दर्द की दवा मिल जाए, जो चाहता है कि हर दर्द की दवा मिल जाए, जो चाहता है कि हर दर्द की दवा मिल जाए, दुआ ये कर कि तुझे मजलिसे अज़ा मिल जाए। ये आप लोगों के सबके तजुर्बे हैं जो इस शेर में मैं बयान कर रहा हूं। मजाल क्या है जो अशकों का सर खुला मिल जाए, ये घर से निकले तो रूमाले फातिमा मिल जाए। जो चाहता है कि हर दर्द की दवा मिल जाए, दुआ ये कर के तुझे मजलिसे अज़ा मिल जाए। दुआ ये कर कि तुझे मजलिसे अज़ा मिल जाए। वतन से दूर भी अपना उसे समझ लूंगा कि जिस मकान पर परचम लगा हुआ मिल जाए। वतन से दूर भी अपना उसे समझ लूंगा, वतन से दूर भी अपना उसे समझ लूंगा, वतन से दूर भी अपना उसे समझ लूंगा कि जिस मकान पर परचम लगा हुआ मिल जाए। शेर बतौर खास जिसकी वजह से मैंने सारे शेर पढ़े हैं। मजाल क्या है जो अशकों का सर खुला मिल जाए, ये घर से निकले तो रूमाले फातिमा मिल जाए। जो चाहता है कि हर दर्द की दवा मिल जाए, दुआ ये कर कि तुझे मजलिसे अज़ा मिल जाए। जमीन बिछने से पहले ये कर रही थी दुआ, जिना मिले न मिले मुझको करबला मिल जाए। जमीन बिछने से पहले ये कर रही थी दुआ, जमीन बिछने से पहले ये कर रही थी दुआ, जिना मिले न मिले मुझको करबला मिल जाए। बहुत जरूरी है यूं हुर का तस्करा मारूफ, बहुत जरूरी है यूं हुर का तस्करा मारूफ, सिराते हक जिसे अब तक नहीं मिला मिल जाए। बहुत जरूरी है यूं हुर का तस्करा मारूफ, सिराते हक जिसे अब तक नहीं मिला मिल जाए। एक बार दुरूद का सहारा और दे दिया बता। हाजिर करता हूं मतलब, बहुत अच्छा आप लोगों ने सुना और बहुत हौसला दिया। हाजिर करता हूं, खलबली इतनी तबस्सुम से मचा रखी है, 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 जैसे असगर ने भी तलवार उठा रखी है। खलबली इतनी तबस्सुम से मचा रखी है, खलबली इतनी तबस्सुम से मचा रखी है, जैसे असगर ने भी
تلوار اٹھا رکھی ہے. ہمیں سب سے پہلے اذا خانے میں لانے والی ہماری ماں ہوتی ہے. ہمیں سب سے پہلے اذا خانے میں لانے والی ہمیں ماں ہوتی ہے. کھلبلی اتنی تبسم سے مچا رکھی ہے جیسے اصغر نے بھی تلوار اٹھا رکھی ہے. بعد میں دودھ پلایا ہے میری ماں نے مجھے, بعد میں دودھ پلایا ہے میری ماں نے مجھے, پہلے ہونٹوں پر میرے خاک شفا رکھی ہے. بعد میں دودھ پلایا ہے میری ماں نے مجھے, پہلے ہونٹوں پر میرے خاک شفا رکھی ہے. جس کو پہنے ہوئے جاؤں گا علی سے ملنے, جس کو پہنے ہوئے جاؤں گا علی سے ملنے, کربلا سے وہی پوشاک منگا رکھی ہے. جس کو پہنے ہوئے جاؤں گا علی سے ملنے, جس کو پہنے ہوئے جاؤں گا علی سے ملنے, جس کو پہنے ہوئے جاؤں گا علی سے ملنے, کربلا سے وہی پوشاک منگا رکھی ہے. میری میت میں نہ آ جائے علی کا دشمن, میری میت میں نہ آ جائے علی کا دشمن, میں نے یہ بات عزیزوں کو بتا رکھی ہے. میری میت میں نہ آ جائے علی کا دشمن, میری میت میں نہ آ جائے علی کا دشمن, میں نے یہ بات عزیزوں کو بتا رکھی ہے. دل جلائے گا بھی اور ربیع الاول, دل جلائے گا بھی اور ربیع الاول, نیند مفتی کی محرم نے اڑا رکھی ہے. دل جلائے گا بھی اور ربیع الاول, دل جلائے گا بھی اور ربیع الاول, نیند مفتی کی محرم نے اڑا رکھی ہے. نیند مفتی کی محرم نے اڑا رکھی ہے. نیند مفتی کی محرم نے اڑا رکھی ہے. دین زندہ رہا سجاد کی سانسوں کے طفیل, دین دین زندہ رہا سجاد کی سانسوں کے طفیل, قید خانے میں کہاں اتنی ہوا رکھی ہے. دین زندہ رہا سجاد کی سانسوں کے طفیل, دین زندہ رہا سجاد کی سانسوں کے طفیل, قید خانے میں کہاں اتنی ہوا رکھی ہے. دین زندہ رہا سجاد کی سانسوں کے طفیل, قید خانے میں کہاں اتنی ہوا رکھی ہے. دین زندہ رہا سجاد کی سانسوں کے طفیل, قید خانے میں کہاں اتنی ہوا رکھی ہے. تم مہدی دی کی حکومت کے لیے سرور نے, ابو ذر بھائی, مہدی دی کی حکومت کے لیے سرور نے جنگ عباس کے حصے کی بچا رکھی ہے. مہدی دی کی حکومت کے لیے سرور نے, مہدی دی کی حکومت کے لیے سرور نے جنگ عباس کے حصے کی بچا رکھی ہے. بات یہ دل کے مریضوں کو بتا دو معروف, بات یہ دل کے مریضوں کو بتا دو معروف, رب نے شبیر کے ماتم میں شفا رکھی ہے. بات یہ دل کے مریضوں کو بتا دو معروف, بات یہ دل کے مریضوں کو بتا دو معروف, رب نے شبیر کے ماتم میں شفا رکھی. آخر میں ایک مطلب اور ایک شعر, بات یہ دل کے مریضوں کو بتا دو معروف, رب نے شبیر کے ماتم میں شفا رکھی ہے. مطلب حاضر کرتا ہوں تاریخ آپ کی نظر میں کہ مولا کائنات میں ہر دور میں ہر کسی کی مدد کی. حاضر کرتا ہوں جو علی سارے رسولوں کے مددگار رہے, جو علی سارے رسولوں کے مددگار رہے. پھر پڑھتا ہوں مصرع, جو علی سارے رسولوں کے مددگار رہے وہ علی طالب عباس علمدار رہے. جو علی سارے رسولوں کے مددگار رہے وہ علی طالب عباس علمدار رہے. بعد میں رکھے قدم پہلے خریدا مقتل, بعد میں رکھے قدم پہلے خریدا مقتل, شاہ پردیس بھی پہنچے تو زمیندار رہے. بعد میں رکھے قدم پہلے خریدا مقتل, بعد میں رکھے قدم پہلے خریدا مقتل, شاہ پردیس بھی پہنچے تو زمیندار رہے. بہت بہت شکریہ. سبحان اللہ جناب معروف سرسوی صاحب. اور یہ ہم سب کی خوش قسمتی ہے کہ آیت اللہ شیخ بشیر نجفی صاحب داماد ذل الوارف کے
نمائندہ خاص جناب ضامن جعفری صاحب بھی تشریف لائے، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں جناب غلام عباس صاحب کی جانب سے، جناب رفعت عباس صاحب کی جانب سے، اور ان سے بھی گزارش ہے کہ فرش مجلس پر تشریف لائیں۔ جناب ضامن جعفری صاحب آپ کا استقبال ہے اور غلام عباس صاحب اور جناب رفعت عباس صاحب کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ معروف باقاعدہ ضروری ہے عمل یہ خاص ہے، عمل یہ خاص ہے، باقاعدہ ضروری ہے، قدم قدم پہ علی بولنا ضروری ہے، قدم قدم پہ ملاحظہ کریں۔ شعر شاید کسی لائق ہو، ایک پیغام ہے: دعا قبول نہ ہو اور بات ہے لیکن، دعا قبول نہ ہو اور بات ہے لیکن، اسے پکارتے رہنا بڑا ضروری ہے، اسے پکارتے علی علی ہے وہ آواز روح سنتے ہیں، علی علی ہے وہ آواز روح سنتے ہیں، بدن رہے نہ رہے رابطہ ضروری ہے، بدن رہے نہ رہے۔ دیکھیں گے عزادار بھائی، شعر حاضر کرتا ہوں، شاید کسی لائق ہو۔ سنا ہے قبر میں مرنے کے بعد آؤ گے، سنا ہے قبر میں مرنے کے بعد آؤ گے، یہ بات سچ ہے تو جینا بھی کیا ضروری ہے، یہ بات سچ ہے تو جینا بھی کیا ضروری ہے، یہ بات ہجرتوں عاشور سے ہوئی ثابت، یہ بات ہجرتوں عاشور سے ہوئی ثابت، کہاں پسونا کہاں جاگنا ضروری ہے، یہ بات ہجرتوں عاشور سے ہوئی ثابت، کہاں پسونا کہاں جاگنا ضروری ہے، یہ بات ہجرتوں
پہ سونا کہاں جاگنا ضروری ہے، کہاں پہ سونا. ایک درود پڑھتے ہیں محمد وآل محمد کی بات. آخری کلام میں صرف ایک مطلع اور 2 شعر ملاحظہ فرمانے حاضر کرتا ہوں. لہوں میں ڈوب کے سجدے میں جا رہے ہیں حسین. لہوں میں ڈوب کے سجدے میں جا رہے ہیں حسین. نماز تیرا مقدر بنا رہے ہیں حسین. نماز تیرا مقدر بنا رہے ہیں حسین. اب وہ 2 شعر ملاحظہ فرمائے. اسی میں فتح کا ایک سورہ تباسم ہے، اسی میں فتح کا ایک سورہ تباسم ہے، جو 6 مہینے کا قرآن لا رہے ہیں حسین. جو 6 مہینے کا قرآن لا رہے ہیں حسین. اور یہ آخری شعر تمام عزاداروں کی جانب سے ملاحظہ کریں. میں مفلسی میں بھی فرش عزا بچھاتا ہوں، میں مفلسی میں بھی فرش عزا بچھاتا ہوں. میں مفلسی میں بھی فرش عزا بچھاتا ہوں. خدا کا شکر ہے عزت بچا رہے ہیں حسین. خدا کا شکر ہے عزت بچا رہے ہیں حسین. سبحان اللہ. جناب سلیم بلرام پوری صاحب، مومنین آپ سے گزارش ہے کہ فرش اعضا پر تشریف لے آئیں. مولانا عابد بلگرامی صاحب قبلہ بھی تشریف لا چکے ہیں، اور اس سلسلے کے آخری شاعر جناب شمس تبریز صاحب سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور بارگاہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام میں منظوم خراج عقیدت پیش کریں. یہ مجلس دیسا برائے سال ثواب کوثر جہاں بنت سید محمد اختر آغا باخر میں منعقد کی جا رہی ہے، اور اس وقت کی مجلس کو خطیب اہل بیت علی جناب مولانا عابد بلگرامی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے، جو کہ تشریف لا چکے ہیں. گزارش کی جاتی ہے شاعر اہل بیت جناب شمس تبریز صاحب سے کہ تشریف لائیں اور منظوم خراج عقیدت مومنین کے درمیان پیش کریں. بر محمد و آل محمد صلوات. روز شہادت امام رضا علیہ السلام گزرا ہے. حاضر کرتا ہوں، سماعت کریں. تیسرا چوتھا مصرع دیکھیے گا. حاضر کرتا ہوں. رضا کی جنگ کا نقشہ اسی سے ملتا ہے. تیسرا چوتھا مصرع دیکھیے گا. رضا کی جنگ کا نقشہ اسی سے ملتا ہے، گلا کٹا کے بھی جو زندگی سے ملتا ہے. تیسرا چوتھا مصرع دیکھیے گا، ایک عجیب لطف آئے گا آپ کو انشاءاللہ. رضا کی جنگ کا نقشہ اسی سے ملتا ہے، گلا کٹا کے بھی جو زندگی سے ملتا ہے.
جگہ کے شیر کو قالین سے یہ بولے امام، یہ شیر روز نجف میں علی سے ملتا ہے۔ جگہ کے شیر کو قالین سے یہ بولے امام، جگہ کے شیر کو قالین سے یہ بولے امام، یہ شیر روز نجف میں علی سے ملتا ہے۔ جگہ کے شیر کو قالین سے یہ بولے امام، یہ شیر روز نجف میں، جگہ کے شیر کو قالین سے یہ بولے امام، یہ شیر روز نجف میں۔ سرکار تشریف لا رہے ہیں، مل جل کر عظمت محمد والے محمد پہ بلند تر صلوات پڑھے آپ سے۔ جگہ کے شیر کو قالین سے یہ بولے امام، یہ شیر روز نجف میں علی سے ملتا ہے۔ دیکھیے یہ مجلسوں میں جو پیشانیاں ہوتی ہیں یہ آپ کو قریب بلانے کے لیے ہوتی ہیں، تاکہ اب چونکہ میرے بعد کسی کو پڑھنا نہیں ہے، آپ کے خطیب آپ کے سر روبرو ہوں گے، تو اس لیے آپ لوگ تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیے۔ جگہ کے شیر کو قالین سے یہ بولے امام، یہ شیر روز نجف میں علی سے ملتا ہے، یہ شیر روز نجف میں علی سے ملتا ہے۔ یہاں سے ایک مطلب 2-3 شعر سماعت کر لیں۔ اس کا عنوان ہے جہاد۔ سید زامن علی جعفری صاحب قبلہ نجفی، یہ شعر روز، اس کا عنوان ہے رحیم بھائی اس کا جہاد۔ ملاحظہ فرمائیں گے جہاد حقیقت میں جو دنیا میں بتایا جاتا ہے جہاد کسے کہتے ہیں، لیکن جو ہماری شیعہ قوم میں جہاد کی ڈیفینیشن ہے اور تعریف ہے وہ کیا ہے وہ ملاحظہ فرما لیں۔ حاضر کرتا ہوں، دیکھیں مطلب حاضر کرتا ہوں بھائی، دیکھیے گا۔ مٹنا جہاد ہے نہ مٹانا جہاد ہے۔ سماعت کریں، مصرع انشاءاللہ دلوں میں اتر جائے گا۔ مٹنا جہاد ہے نہ مٹانا جہاد ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو ملانا جہاد ہے۔ مٹنا جہاد ہے نہ مٹانا جہاد ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو ملانا جہاد ہے۔ سنیں آسان ہے گھروں کا جلانا بہت مگر، آسان ہے گھروں کا جلانا بہت مگر، بکھرے گھروں کی آگ بجھانا جہاد ہے۔ جزاک اللہ مولا، مولا سلامت رکھیں، مولا آباد رکھیں۔ مٹنا جہاد ہے نہ مٹے، انشاءاللہ جن زاویوں سے دکھاؤں گا بس یہی انشاءاللہ پھر کبھی سن لینا بھائی۔ مٹنا قبلہ تشریف سے آئے ہیں۔ مٹنا جہاد ہے نہ مٹانا جہاد ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو ملانا جہاد ہے۔ آسان ہے گھروں کا جلانا بہت مگر، بکھرے گھروں کی آگ بجھانا جہاد ہے۔ تو سمجھا گئے جہاں کو یہ مولائے کائنات، سنیے دوسرا مصرع دیکھیے گا، سمجھا گئے جہاں کو یہ مولائے کائنات، بھوکوں کو بھوکا رہ کے کھلانا جہاد ہے۔ جزاک اللہ بھائی، جزاک اللہ۔ سمجھا گئے جہاں کو یہ، بہت شکریہ، سمجھا گئے جہاں کو یہ مولائے کائنات، بھوکوں کو بھوکا رہ کے کھلانا جہاد ہے۔ ہر مذہب کے لوگوں کو اس زاویے سے جہاد کی ڈیفینیشن اور تعریف سمجھائی جا سکتی ہے۔ مٹنا جہاد ہے نہ حقیقی کائنات کا حقیقی جہاد ہے، کہتے کسے سنیے۔ مٹنا جہاد ہے سلیم بھائی، مٹنا جہاد ہے نہ مٹانا جہاد ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو ملانا جہاد ہے۔ ارے انسانیت کی لاج بچانے کے واسطے مقتل میں اپنے سر کو کٹانا جہاد ہے۔ انسانیت کی لاج بچانے کے واسطے 2-3 شعر اور سماعت کریں زحمت تمام۔ مٹنا جہاد ہے نہ مٹانا جہاد ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو ملانا جہاد ہے۔ آسان ہے گھروں کا جلانا بہت مگر، بکھرے گھروں کی آگ بجھانا جہاد ہے۔ انسانیت کی لاج بچانے کے واسطے مقتل میں، آغا باقر یہ امام بارگاہ غازی عباس علیہ السلام سے منسوب، ملاحظہ فرما لیں۔ انسانیت کی لاج بچانے کے واسطے مقتل میں اپنے سر کو کٹانا جہاد ہے۔ تو تشنا لبی میں نہر پر قبضے کے باوجود پانی اٹھا کے پھینک کے جانا جہاد ہے۔ تشنا لبی میں نہر پر قبضے کے باوجود، تشنا لبی میں نہر پر قبضے کے باوجود پانی اٹھا کے
پھینک کے جانا جہاد ہے. ایک شعر، 2 کربلا کی زیارت، ایک رات 2 جشن، اور ایک شعر پہ 2 کربلا کی زیارت اور 1 عمرہ. اب وہ شعر ملاحظہ فرما لیں. تشنا لبی میں نہر پر قبضے کے باوجود پانی اٹھا کے پھینک کے جانا جہاد ہے. انسانیت کی لاج بچانے کے واسطے مقتل میں اپنے سر کو کٹانا جہاد ہے. ارے جس پر یہ کائنات قدم بھی نہ رکھ سکے. دوسرا مصرع دیکھیں، جس پر یہ کائنات قدم بھی نہ رکھ سکے، اصغر کو زمین پہ لٹانا جہاد ہے. جس پر یہ کائنات قدم بھی نہ رکھ سکے، اصغر کو اس زمین پہ لٹانا جہاد ہے. آسان ہے برچھیوں کا چلانا بہت، مگر تنہا جواں کی لاش اٹھانا جہاد ہے. اے شمس دے رہی ہے یہ آواز کربلا، نفرت کی ہر لکیر مٹانا جہاد ہے. جزاک اللہ شمس صاحب. جو مومنین باہر تشریف فرمائے ان سے گزارش ہے کہ فرش مجلس پر تشریف لے آئیں، اور جو فرش مجلس پر آ چکے ہیں ان سے گزارش ہے کہ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو زحمت نہ ہو. اور ایک بار پھر تمام مومنین کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے جناب غلام عباس صاحب اور ان کے فرزندان کی جانب سے، بالخصوص تمام شعراء کرام کا، قاری محترم کا، مولانا موصوف عابد الگرامی صاحب کا، اور سامعین جعفری صاحب کا جو نجف کی سرزمین سے تشریف لائے ہوئے ہیں. گزارش کی جاتی ہے خطیب مجلس مولانا عابد الگرامی صاحب سے بھی تشریف لائیں اور اپنے بصیرت افروز بیان سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں. بر محمد و آل محمد صلوات. ایک بار پھر مومنین سے گزارش ہے کہ فرش مجلس پر تشریف لے آئیں. جو بھی مومنین باہر تشریف فرمائے ہیں ان سے گزارش ہے کہ فرش مجلس پہ بھی کافی گنجائش ہے، آپ اندر تشریف لا سکتے ہیں. بر محمد و آل محمد صلوات. فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت. صلوات پڑھیں محمد. عزاداران امام، آغا باخر امام بارگاہ لکھنؤ کی یہ دیسے کی مجلس ہے، ایصال ثواب کی. اللہ مرحومین کے درجات کو بلند کرے جن کے لیے یہ مجلس رکھی گئی. اور میں نے مجلس کا آغاز بڑی مشہور آیت سے کیا کہ جس کو ٹرانسلیشن کی جس کے لیے ضرورت نہیں، سب جانتے کہ اللہ کہنا کیا چاہتا ہے. کہ اللہ کہتا ہے کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. تو یہ تو کنفرم ہو گیا کہ موت میں ذائقہ ہے. موت ٹیسٹ لیس نہیں ہے، موت میں بھی ایک ٹیسٹ ہے. اب ڈیسائیڈ ہم کو کرنا ہے کہ ہم کو کیسا ٹیسٹ چاہیے. پلیز غور سے سنیں. ہم کو ڈیسائیڈ کرنا ہے. وہ کسی شہر کا ہو، کوئی زبان بولتا ہو، کسی ملک کا ہو، موت تو برق ہے. موت تو آنا ہی آنا ہے. آج نہیں کل تو آئے گی. اور جس چیز کو سب سے زیادہ ہم نے بلایا ہے وہ ہے موت. کبھی ہم سوچتے ہی نہیں کہ کبھی میں بھی مروں گا. پورا لکھنؤ مرے گا لیکن میں زندہ رہوں گا. یہ ہماری فکر ہے.
کبھی میں نے یہ نہیں سوچتا، ریئلائز ہی نہیں کرتا کہ موت میرے پاس بھی آنے والی ہے، اور جب آئے گی ملک الموت آئے گا تو پوچھے گا نہیں کہ میں آپ کی روح لوں. جو لوگ غرور اور تکبر کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں نا، ان کے لیے ایک پیغام ہے، میں ایک جنرل میسیج دے رہا ہوں. ہر انسان کا ایک غرور ہے، پیسے کا غرور ہے، حسن کا ہے، بڑے گھر کا ہے، جاب کا ہے، بزنس کا ہے. ہر انسان کے پاس ایک غرور رہتا ہے. جو جتنے غرور کے ساتھ زندگی گزارتے نا کہ آئی ایم سم تھنگ، یہ جو فکر ہے کہ میں کچھ ہوں، میں کیا بول رہا ہوں آپ سے، ان کے لیے پیغام یہ ہے کہ اتنا غرور اگر ہے تو اگر ملک الموت آئے تو اس کو بول دو آئی ایم بیزی کم ٹمارو. سوری میں انگلش میں بول رہا، میں کیا کروں. آپ بول دو اس کو کہ میں آج بہت بزی ہوں، کل آؤ. ہمت ہے؟ ایک لمحہ کیا ایک سیکنڈ کے لیے روک نہیں سکتے. یا پھر ایسے علی والے بنو، ایسے امام کے چاہنے والے بنو کہ دار پہ ہے، ہاتھ کٹ گئے، پیر کٹ گئے، موت نہیں آ رہی، جب تک میسم نہیں چاہا موت نہیں آئی. میں کیا بول رہا ہوں آپ سے، جب تک میسم نہیں چاہا، زبان کٹی تو موت آئی. پھر ایسے بنو. ہم تو ایسے نہیں، ہم تو ایسے نہیں. تو موت میں ایک ذائقہ، ایک ٹیسٹ ہے. اچھا انسان کی ایک فکر ہوتی ہے، عورت ہو مرد ہو، کہ اگر آپ کہیں جاتے ہیں تو ہمیشہ دسترخوان پہ اسی ڈش کی طرف ہاتھ بڑھتا ہے جو ٹیسٹی ہوتی. کڑوی چیز کے لیے کوئی ہاتھ نہیں بڑھاتا، جو سب سے زیادہ ٹیسٹی ہے ادھر ہی آپ کا ہاتھ بڑھتا ہے. ریسٹورانٹس چلتے ہیں کھانے کے مزے کے اوپر پوری دنیا میں. آپ کے پاس کا تو مشہور ہے نا بھائی، ٹنڈے کا کباب مشہور چیز ہے، پوری دنیا میں مشہور ہے. لکھنؤ جاؤ تو یہ کھاؤ. تو ہر آدمی ٹیسٹ کی طرف بڑھتا ہے. تو اللہ نے بھی کہا کہ تم دنیا بھر میں پوری زندگی میں ٹیسٹی چیز کھاتے ہو نا، تو میں موت میں بھی ٹیسٹ رکھوں گا. اب کیسے معلوم ہو، پلیز غور سے، اب کیسے معلوم ہو کہ اس مومن کو موت کیسی آئی، اس کو کیسی آئی، ہم کو موت کیسی آئے گی، ہم کو کیسے معلوم؟ اس لیے کہ ایک دفعہ روح نکل گئی تو باپ آ کے بیٹے کو نہیں بولتا کہ بیٹا بڑی میٹھی موت، ماں آ کے بیٹی کو نہیں بولتی کہ بیٹا بڑی اچھی موت. ایک بیریئر آ جاتا ہے، ڈیویژن ہو جاتا، کوئی آ کے نہیں بولتا. لیکن ہم کو کیسے معلوم کہ موت میں ذائقہ کیا ہے، موت میں ٹیسٹ کیا ہے؟ اللہ تو بول رہا ہے. تو دوستو قرآن مجید کی کئی آیتیں ایسی ہیں کہ جو محکم ہے، کلیئر ہے، ویری کلیئر. کئی متشابہ آیتیں کہ جو وقت کے ساتھ کلیئر ہوتی گئی، زمانے کے ساتھ کلیئر ہوئی. اسی طرح یہ آیت آنے کے 50 سال کے بعد، 50 ایئرز کے بعد یہ آیت کلیئر ہوئی کہ موت کا ٹیسٹ کیا ہوگا، کیسے ہوگا. کربلا نے بتایا. اس آیت کے ٹیسٹ کو کربلا نے بتایا. شب عاشور مولا حسین نے حسن کے یتیم سے پوچھا کہ کل کے دن موت کیسی ہے، تو حسن کے یتیم نے کہا کہ چچا کل کے دن موت شہد سے زیادہ میٹھی ہے. تو ایک بات کلیئر ہو گئی، اگر محبت حسین ہے تو تمہارے لیے موت شہد سے زیادہ میٹھی ہے. لیکن دوستو محبت وہ کرو جو حسین چاہتا ہے، وہ محبت نہیں کرو جو ہم چاہتے ہیں. ہماری مرضی نہیں، جو مرضی حسین ہے اس پہ اگر ہم چل رہے تو پھر ہم حسین کی سیرت پہ عمل کر رہے. یہ ایک چیز یاد رکھو، محبت وہ ہونا جو مولا حسین چاہتے ہیں. اگر وہ محبت ہے تمہارے لیے تو موت ایک واک تھرو ہے. موت ایک آسان چیز کا نام ہے، اتنی آسان ہے کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے. اس لیے کہ موت ایک ملاقات کا نام بھی ہے کہ جس کے نام پہ زندگی گزار رہے تھے اس سے ملاقات کا ایک چانس بنے گا، ایک چانس بنے گا سب کے لیے. لیکن کس کے لیے؟
جو سیرت امیر المومنین پہ چلتا ہے, جو امام علی کی لائف کے اوپر اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرتا ہے. میں یوتھ کو بول رہا, جوان بیٹھے ہوئے ان کو بول رہا کہ اپنی زندگی میں کوئی کام ایسے کرو, 24 گھنٹے میں کوئی کام ایسے کرو کہ شام ہو تو تمہارے دل کو ایک سیٹسفیکشن ہونا کہ آج میں نے جو کام کیا وہ امام علی کے لیے کیا. زبان سے بولنے سے نہیں ہوتا کہ آئی لو یو مولا, میں آپ سے محبت کرتا ہوں. محبت کرنا بولنے کی ضرورت نہیں ہے, تمہارے ایکشنز بتانا کہ تم علی والے ہو. آپ سمجھ لیں میری بات. بڑے آسانی کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ بول کے کہ بڑا ہمارے لیے تو کوئی پرابلم نہیں ہے. دوستو, ایک ایسی زندگی میں تم انٹر ہونے والے ہیں. ہر آدمی دنیا میں کتنے سال کی زندگی ہے؟ 60, 70, 80, 90. 60 کے بعد تو سب بونس میں ہے, ریٹائرمنٹ ہے نا, بونس ہے. 90 سے زیادہ کون زندہ رہتا ہے؟ 90 کے بعد کیا کرو گے؟ کہاں جاؤ گے؟ یہ دیکھ رہے سامنے کتنی گریوز ہیں یہاں پہ. ہم کتنے آرام کے ساتھ انٹر ہو کے آ گئے یہاں پہ. ہزاروں گریوز ہیں یہاں پہ, ہر طرف لحد بنی ہوئی, اس کے اوپر سے ہم چلتے ہوئے آ گئے. آپ نے غور کیا ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جب یہ لوگ زندہ تھے تو بغیر اپوائنٹمنٹ کے آپ ان سے مل نہیں سکتے تھے. آج کیا ہو گیا؟ کہاں ہے؟ سمجھ رہے بات؟ کتنے آرام کے ساتھ ہم آ گئے. اسی لیے امام علی کہتے ہیں کہ جب بھی کسی کو جنازے کے اندر دیکھو تابوت میں تو تم یہ سمجھو کہ تم اس کے اندر تھے اور اللہ نے مہلت دی ہے تم کو. کیا بول رہا ہوں؟ کبھی میں سوچتا ہوں یہ بات, بڑے آرام سے کاندھا دے دیتا. کبھی میں یہ سوچتا ہوں کہ میں اس کے اندر تھا, اللہ نے مجھے مہلت دی ہے. لائف کا سپین اتنا کم ہے. یہ میرے جملے نہیں ہے, میرے مولا کے جملے. مولا نے دنیا کو ایڈریس کیا, دنیا کو خطاب کیا کر کے علی نے ایک جملہ بولا. علی نے کہا کہ اے دنیا, تیرا ذائقہ, تیرا ٹیسٹ اتنا کم ہے کہ زبان پہ ذائقہ رہتا زندگی ختم ہو جاتی. ایگزیکٹلی وہی ہم سب کے لیے. یہ غفلت میں مت رہو کہ میں لکھنؤ میں 200 برس زندہ رہوں گا. کوئی کام کر کے جاؤ. مثال کے طور پہ آپ اس عزاخانے میں بیٹھے ہوئے, یہ عزاخانے کا نام کیا ہے؟ آپ لوگوں کے دلوں پہ نقشے کل حجر کی طرح ہے. لکھنؤ والے سب جانتے. آغا باخر کا امام بارگاہ. یہ کون تھے آغا باخر؟ ان کے زمانے میں کئی ایسے ملینرز ہوں گے, کئی ایسے بلینرز ہوں گے. کیا بول رہا یار میں؟ بیداری ایک اویئرنس نہیں ہوں گے ان کے زمانے میں. دولت مند لوگ, پیسے والے لوگ. آج سب کہاں ہیں؟ کسی کا پتہ ہی نہیں ہے. دوستو, آغا کا مکان کہاں تھا پوچھو, مکان بھی نہیں معلوم ہے لوگوں کو. لیکن آج آغا باخر زندہ ہے صرف امام بارگاہ سے. نہیں, انہوں نے اپنا گھر نہیں بنایا, حسین کا گھر بنایا. حسین اتنا کریم ہے کہ تم نے ذرا بھی اگر مولا حسین کے لیے تم کچھ کام کرو گے تو معصومین اتنے کریم ابن کریم ہے کہ اپنے نام کے ساتھ تمہارے نام کو باقی رکھتے ہیں. ڈو سم تھنگ. میرے یوتھ کو بول رہا ہوں میں, ڈو سم تھنگ ان یور لائف. اپنی زندگی کو ضائع مت کرو, ویسٹ مت کرو. اس لیے کہ تم کو جانا ہے اور ایک ایسی جگہ پہ جانا ہے جہاں پہ ایٹرنل لائف ہے, ہمیشہ کی زندگی. کوئی جا کے پلٹ کے نہیں آتا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جتنا آپ کا انویسٹمنٹ ہے یہاں پہ لکھنؤ میں, جتنا انویسٹمنٹ ہے, ہر آدمی کے اپنے اپنے شہر میں انویسٹمنٹس ہوتے ہیں. کوئی گھر میں انویسٹ کرتا, کوئی ریئل اسٹیٹ میں کرتا, کوئی بینک میں فکس کراتا, کوئی ایف ڈیز بنا لیتا, کوئی بزنس میں انویسٹ کرتا. جتنے آپ کے انویسٹمنٹ سے, پلیز غور سے سنو, سارے کے سارے انویسٹمنٹ زمین کے اوپر ہے.
جب تک تم زندہ رہو گے وہ انویسٹمنٹ تمہارا کام آئے گا. جب تک تم رہو گے سانس رہے گی، وہ شاپ بھی چلے گی، وہ بزنس بھی چلے گا، وہ گھر کا کرایہ بھی لوگ. لیکن ایک دفعہ روح نکل گئی، وہ سارا انویسٹمنٹ کیا ہوا؟ ختم ہو گیا. میں آپ سے پوچھتا کہ جو بھی انویسٹمنٹ تم نے کیا ہے لکھنؤ میں زمین کے اوپر کیا، کوئی ایسا انویسٹمنٹ ہے تمہارا جو زمین کے نیچے؟ میں کیا بول رہا ہوں؟ کبھی سوچا یہ ایسا کہ میں وہاں پہ انویسٹ کروں جہاں ہمیشہ رہنا ہے میرے کو؟ کبھی میں یہ سوچتا ہوں؟ ہماری فکر ہی نہیں ہے. ایک چیز یاد رکھو، میں ہمیشہ بولتا ہوں، لکھنؤ ایک عرصے سے آ رہا، میں ہتھیلی پہ جنت دینے والا مولوی نہیں ہوں. سمجھ میں آئی بات؟ مولا نے نہیں دیا تو ہم کون؟ امام نے کہا عمل کرو، میرے پاس آؤ، میں بخشوا دوں گا. Do something and come to me. اللہ بھی یہی بول رہا. ایک صلوات پڑھ لے محمد والے محمد. اپنی لائف کے میں کچھ کر کے نکلو. اپنے لیے مت کرو، ان کے لیے کرو. اپنے لیے کرو گے تو مٹ جاؤ گے، ان کے لیے کرو گے تو زندہ رہو. لکھنؤ شہر جو ہے یہ امام بارگاہوں کا شہر. لکھنؤ والوں کو تو بہترین مثالیں آپ ہی کے شہر. چھوٹا امام بارگاہ، بڑا امام بارگاہ، شاہ نجف، یہ سارے بڑے بڑے امام بارگاہ. یہ اس شہر کو امام بارگاہوں کا شہر بولتے ہیں. ہر طرف امام بارگاہ. اب اتنا بڑا چھوٹا امام بارگاہ بنایا، ہزاروں لوگ آتے وہاں. کئی سال سے عزاداری ہو رہی، نماز بھی پڑھی جاتی، گریا بھی ہو رہا، ماتم بھی ہو رہا. یہ بنایا کس نے؟ کبھی فکر کریے کیا ان کے زمانے میں اور نوابین نہیں تھے جن کے محلات ہوں گے؟ محلات کھنڈر ہو گئے، جو گھر حسین کے نام کا تھا وہ بچ گئے. میں کیا بول رہا ہوں آپ سے؟ میں ایک بیداری کی بات کر رہا ہوں. آج جس نے بھی چھوٹا امام بارگاہ بنا، آج وہ زندہ ہے. کیوں زندہ ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے بہترین ایک تحفہ دے دیا مولا حسین کے نام کا. اب آپ بولیں گے اتنا پیسہ میرے پاس نہیں ہے. ہر چیز پیسے سے نہیں بنتے، اور بھی دوسری چیزیں جس سے تم امام کی خدمت کر سکتے. اس لیے کہ اسلام صرف پیسے والوں کا مذہب نہیں، جو غریب ہے اس کے لیے بھی. اس کے لیے کیا کرو؟ میں آج 2 رکعت نماز دے رہا تھا، عورت مرد لڑکی لڑکا سب. گراف ایجنسی پہ مجلس جاری، دنیا سن رہی. یہ 2 رکعت نماز نیچے کے انویسٹمنٹ کی نماز. اب اتنا بڑا مجمع آغا باخر میں سن رہا. مجھے یہ بتائیے کہ آپ نہیں چاہتے کہ جب آپ لحد میں جائیں تو آپ کا نیچے ایک اپارٹمنٹ ہو، گھر ہو، وہ بھی فرنش ہو؟ ہر آدمی چاہتا ہے، ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ نیچے بھی گھر ہو. نیچے گھر آپ اور ہم نہیں بنا سکتے، وہ بنا سکتے، معصوم بنا سکتے، وہی دے سکتے. آپ اور ہم کچھ نہیں کر سکتے. آپ نیچے پیلیسز بنا لو، کیا فائدہ ہے؟ آپ رہیں گے تھوڑی وہاں پہ. ایک 2 رکعت نماز ٹرائی کرو ایوری تھرسڈے پڑھنے کی، ہر جمعرات کو پڑھنے. 3 یا 4 منٹ کی نماز، یہ 3 سورے والی نماز کہلاتی. 3 سورے پڑھنا ہے، کوئی 1 گھنٹے کی نماز نہیں. 3-4 منٹ میں ہو جائے فجر کی نماز کی طرح. لیکن سارے علماء یہ لکھتے کہ یہ نماز برزخ میں تم کو گھر عطا کرے گی، برزخ میں گھر عطا کرے گی. دوستو یہ ہمارے لیے کتنا اچھا ہے کہ میں جاؤں اور میرا گھر تیار ہو، ورنہ کسی کا گھر تیار نہیں ہے وہاں پہ.
اگر تمہارے اعمال اچھے نہیں ہیں، ہم نے کوئی انسان یہ نہیں بول سکتا، گارنٹی کے ساتھ کوئی نہیں بول سکتا کہ میں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا اور اس کا اجر مجھے ملے گا۔ ہو سکتا اس میں ریاکاری ہو سکتا لوگوں کو بتانے کے لیے تم نے کیا، تو پاسبلٹی نہیں ہے۔ ہر اچھا کام کر کے دعا کرو کہ اللہ اس کو قبول کر لے، مارکیٹنگ مت کرو۔ تو یہ دعا، یہ 2 رکعت نماز پڑھو، آج کی اس مجلس کا تحفہ ہے۔ یہ وہ نماز ہے جو برزخ میں، برزخ شروع کہاں سے ہو رہی؟ آپ کا بیٹا آپ کو یہاں لٹائے گا خبر میں، وہاں سے آپ کی برزخ شروع ہوگی، وہاں پہ گھر چاہتے ہو۔ تو یہ 2 رکعت نماز موسٹ ریکمینڈڈ نماز، ریکمینڈڈ ہے۔ دعا کرو کہ نماز ہم پڑھیں تو قبول بھی ہو جائے۔ 3 سورے والی نماز، نیت کرو اس شب جمعہ ضرور پڑھو یہ نماز، ادروائز شب جمعہ کو ضائع کر رہے ہیں۔ 5 منٹ کا ایک ہوم ورک ہے یہ نماز کا۔ نیت کرو کہ میں 2 رکعت نماز مغفرت، سوری کی تصور ذہن میں رہے، میں 3 سورے پڑھوں گا، الحمد، سورہ قل واللہ احد اور سورہ قل یا ایھا الکافرون۔ اگر قل یا ایھا الکافرون یاد نہیں دیکھ کے بھی پڑھ سکتے، صرف 2 رکعت نماز۔ پہلی رکعت میں بھی 3 سورے، دوسری رکعت میں بھی 3 سورے، الحمد، سورہ قل اور قل یا ایھا الکافرون۔ پڑھنے کے بعد بالکل فجر کی نماز کی طرح نماز ختم کرو۔ مظلوم بی بی کی تصویر ضرور پڑھو، اس لیے کہ وہ قبولیت نماز بنتی، اور ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرو کہ پروردگار اس کو قبول کر لے۔ اب اس میں اور اس کو سٹرونگ کرنے کے لیے کیا کہو کہ کسی کی ماں نہیں ہے، کسی کا باپ نہیں، کسی کا بھائی نہیں ہے، کسی کی بہن نہیں۔ مومنین، آپ تو زندہ ہے، آپ نماز پڑھ کے یہ دعا کرو کہ پروردگار اس نماز کا ثواب میری ماں میرے باپ کو بھی دے دے، اس وقت تیرے پاس ہے وہ۔ اسلام یہ بولتا ہے کہ جب تم ماں باپ کے لیے دعا کرتے، دوسرے مومنین کے لیے دعا کرتے، اللہ جو تم کو اگر 1 دینا ہے تو 10 دے گا، اس لیے کہ تم نے اپنے والدین کا اس میں خیال رکھا۔ تو اب جب تک تم زندہ ہو، ہر شب جمعہ کو 5 منٹ نکالو، نکال کے یہ 2 رکعت نماز پڑھو۔ نماز پڑھنے کے بعد دیکھو کہ اس کا اجر، اس میں کئی اور فائدے بتائے گئے۔ رزق کے دروازے کھلتے، اللہ کی رضا حاصل ہوتی، لوگوں کے کام بنتے، جو رکاوٹیں وہ رکاوٹیں دور ہوتی، سارے آبسٹیکلز دور ہوتے، صرف 2 رکعت نماز۔ اور مرحومین کے لیے بہترین تحفہ ہے، بہترین گفٹ ہے کہ ہم اپنے مرحومین کو یہ تحفہ دیں۔ صلوات پڑھ لیں محمد والے۔ ایک اور پڑھ لیں پلیز۔ تو اتنا ضروری ہے۔ ایصال ثواب ایک بہترین تحفہ ہے جو ہم مرنے والے کو دیتے، ایک گفٹ ہے ایصال ثواب۔ ہر شب جمعہ دو، ہر روز دو۔ ایصال ثواب یہ نہیں ہے کہ ہم مجلس کریں گے تو ہی ایصال ثواب ہوگا، یا نماز پڑھیں گے تو ہی ایصال ثواب ہوگا۔ ہر وجہ سے آپ ایصال ثواب، ایک صلوات پڑھ کے آپ ایصال ثواب کر سکتے، ایک صلوات۔ دل میں دن بھر میں روڈ پہ جا رہے، واک کر رہے، گاڑی میں ہے، ٹرین میں ہے، تو آپ، میں مثال دے رہا، 5 صلوات پڑھو، بولو یہ میرے ماں باپ کو اس کا اجر دے دے، میرے مرحومین کو دے دے۔ ہمیشہ مرحومین سے اپنے رشتے کو ملا کے رکھنا۔ اپنے ماں باپ مرنے کے بعد رشتہ ٹوٹا نہیں ہے، وہ رشتہ مضبوط ہے، وہ رشتہ ملا ہوا ہے۔ اگر آپ کچھ نہیں بھیجیں گے تو ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر آپ مسلسل ایصال ثواب کرتے رہیں گے تو تمہاری ماں، تمہارا باپ تمہارے حق میں دعائیں دیتے رہیں۔ اور جب بھی تم جاؤ، ہم یہاں پہ پتہ نہیں یہاں ہے نہیں ہے وہ سلام، قبرستان، جو بھی قبرستان تم جا رہے، ایک امام علی علیہ السلام کا سلام، اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو آپ مجھے واٹس ایپ کرے، میں بھیجتا ہوں، وہاں لکھا ہوا ہے قال امیر المومنین۔ ایک منٹ کا سلام ہے، جسٹ 1 منٹ، اور اتنا ایکسٹرا آرڈینری سلام ہے مولا کا۔
مولا کہتے ہیں کہ جو بھی یہ سلام کرے گا قبرستان کے دروازے میں یا قبرستان جب جائے گا، اگر تم یہ سلام کرو گے، مثال کے طور پر تمہاری ماں کی لحد آغا باخر میں یہاں پہ اور تم مین ڈور سے انٹر ہو رہے، وہاں پہ ابھی تم ماں کی لحد پہ نہیں آئے، ابھی تم وہیں پر ہو، وہاں سے یہ سلام پڑھو، ٹیلی فون پہ لے لو، ہارڈلی 1 منٹ بھی نہیں لگے گا، السلام علیکم یا اہل لا الہ الا اللہ یا لا الہ الا اللہ من لا الہ، وہ والا سلام، کیفا وجدتم قولا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم، یہ وہ والا سلام، بہت چھوٹا سا، لیکن اس سلام کا ثواب دیکھیں گے، اجر دیکھیں گے کیا ہے. یہ میں نہیں بول رہا، میرا مولا بول رہا. میرا مولا بولتا ہے کہ جو شخص یہ سلام پڑھے گا اللہ اس کے اور اس کے ماں باپ کے 25 سال کے گناہ معاف کر دے گا. آپ نے کتنی آسانی سے سنا یہ بات. آپ کے ذہن میں ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ میرے گناہی کہاں ہیں جو 25 سال کے گناہ معاف. محمد و آل محمد صلوات. آپ کی خاموشی نے میری ٹاپک کو بدلا. کبھی ذہن میں یہ مت سوچو کہ میں گناہگار نہیں ہوں. کبھی ذہن میں یہ مت سوچو کہ I didn't do anything. میں نے کچھ نہیں کیا. اگر ایسا ہوتا تو میرا مولا دعائے کمیل میں ابتدا میں ہاتھوں کو اٹھا کے یہ نہیں کہتا اللہم اغفر لی ذنوب التی تحبس دعا. یہ عابد بالرحمی نہیں بول رہا، یہ میرا مولا کے جملے. دعائے کمیل آپ کے پاس ہے، ہندی میں پڑھو، ہندی میں ٹرانسلیشن پڑھو، ٹرانسلیشن. دین یو ول ریئلائز کہ یہ کون بول رہا. مولا بول رہا، میں نہیں بول رہا کہ اللہ میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کا مجھے علم نہیں ہے. امیجن کریں دعائے کمیل. دعائے کمیل میں علی بول رہے پروردگار پروردگار میرے وہ گناہ معاف کر دے. امام علی کون ہے؟ امام علی کے تعلق سے گناہ کا سوچنا گناہ ہے. کیا بولا آپ؟ علی وہ اللہ کا بندہ جس کی محبت ایمان، جس سے بغض کفر و نفاق، جو زمین اور آسمان کا مالک، وہ علی وہ یہ بولے. مولا اپنے لیے نہیں بولے، کوئی غلط نہیں سمجھ رہا. امام علی ہم کو درس دے رہے کہ میں علی جیسا بندہ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں فارگیونیس کی ایسی دعا کر رہا جبکہ میرا دامن میں آئے تطہیر کے حصار میں ہوں. مولا کے تعلق سے سوچنا گناہ ہے. وہ علی بول رہا کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے. تو امام ہم کو پیغام دے رہے کہ میرے چاہنے والوں، میں علی جیسا بندہ ہو کے بول رہا تو تم کو کیا ہوا؟ کیا ہوا تم؟ دعائے کمیل آپ ہر جمعرات کو پڑھتے ہیں، ہندی میں پڑھیے. ہندی میں یوتھ کو بول رہا، بڑوں کو نہیں بول رہا، یوتھ کو بول رہا کہ ہندی میں پڑھو. ایک دفعہ تم دعائے کمیل پڑھو گے تو تمہارا دل پھٹ جائے گا، اتنا رو گے تو کہ میرا مولا ایسا مان رہا. اب 1 مہینے کے بعد، not even 1 month، 20-25 دن رہ گئے. ایک دن آنے والا ہے زلج میں ایک دن آنے والا ہے جو زوال سے شروع ہوگا، دوپہر سے مغرب تک چلے گا. اللہ نے پورے سال میں 365 دن میں ایک رات رکھی، ایک دن رکھا. رات گزر گئی رمضان کی شب قدر کی، اب دن آنے والا ہے. وہ دن رکھا کیوں اللہ نے؟ یہ اس کا کرم ہے، اس کریم کا کہ میرے بندے آج کے دن میرے پاس آ کے مجھے سوری بول دے. کیا بول رہا؟ اللہ کچھ نہیں چاہتا. اللہ بول رہا ہے او میرے بندے، just come to me and just say one word, I'm sorry. اللہ مجھے معاف کر دے. کتنی زبان موٹی ہے کہ ہم اللہ کے سامنے جا کے بھی سوری نہیں بولتے. پھر مولا کے چاہنے والے، پھر امام علی کا کلمہ پڑھنے والے، پھر حسین کے ہم عزادار. وہ جو دن آنے والا، میں یوتھ کو بول رہا، اپنے کیلنڈرز میں مارک کر لو.
میں مارک کرو وہ دن 20 یا 25 دن شاید ہے ابھی 9 ذیلحج فرسٹ ڈے آف دی حج حج کا پہلا دن جس کو عرفہ کہتے ہیں وہ دن آغاز ہوگا ظہر سے زوال سے عصر تک چلے گا مغرب تک اس دن میں کئی اعمال میں نہیں دے رہا آپ کو وہ تو بات آپ کی خاموشی نے ٹاپک کو بدلا اس لیے کہ ہمارے ذہنوں میں کہ میں نے کیا کیا ہے میرے گناہ کیوں ہوں گے اتنے اور جو یہ سوچتا نا کہ میرے گناہ کیا وہ سب سے بڑا گناہ گار یاد رکھو اس لحد میں جو آپ کے سامنے آغا باخر میں خبریں ہیں نا سب کو جانا ہے نا یہاں پہ یہاں کی جو گریو میں جب انسان جاتا ہے نا خبر کے اندر جب جاتا ہے وہاں کوئی پرابلم نہیں ہے صرف گناہ کا پرابلم وہاں جو پرابلم آئیں گے وہ گناہ کے آئیں گے جو میں نے کیا ہے دنیا میں جو میں نے میوزک سنی ہے جو میں نے غیبتیں کی ہیں جو میں نے حرام کھایا ہے جو میں نے بیک بائٹنگ کی ہے ادھر کی بات ادھر کی ہے وہ ساری چیزیں واجبات کو ترک کیا ہے اس کا ہی نیچے عذاب اور کچھ نہیں علی والوں کے لیے کچھ نہیں اگر ریئل مومن ہو تو تمہاری لحد اتنی بڑھ جائے گی اتنی بڑھ جائے گی اتنی کشادگی ہو جائے گی لیکن ہم ہیں ویسے وہ میسم تھا وہ ابو ذر تھا وہ سلمان تھا وہ کربلا والے تھے ہم کیا ہے صبح سے شام تک ہم نے گناہ کیے کتنا حرام کیا ہے وہ ساری چیزیں نیچے پرابلم کرنے والی ہے جو پرابلمز میں سب سے بڑا پرابلم جو آنے والا ہے وہ غیبت کا ہے جھوٹ کا ہے ادھر کی بات ادھر کرنے کا ہے واجبات کو ترک کرنے کا ہے اسلام کے قانون کا مذاق اڑانے کا نیچے اتنا پرابلم تو عرفہ جو دن آ رہا وہ دن اب پھر میں آپ کو ایڈوانس میں بول رہا ہوں میرے یوتھ کو جو سن رہا مجھے جا کے اپنے اپنے گھروں میں لکھنؤ میں دعائے روز عرفہ مولا حسین کی ہندی میں پڑھنا اردو میں پڑھنا انگلش میں پڑھنا عربی میں مت پڑھو نہیں سمجھو گے تو اپنی زبان میں آج سے شروع کرو میں آغا باخر امام بارگاہ میں یہ دیسے کی مجلس میں بول رہا ہوں مولا کی یہ دعا اس سے بڑی کوئی دعا نہیں دعائے ندبہ سے بھی بڑی ہے لیکن آپ چیپٹرز میں پڑھ سکتے صرف آپ ہندی میں پڑھتے جاؤ آپ کی آنکھوں میں آنسو آتے جائیں گے یہ تصور کر کے کہ یہ کون بول رہا یہ جملے جو کائنات کا مالک ہے جو اللہ کا محبوب ترین بندہ ہے یہ حسین ابن علی کے جملے جب میرا مولا حسین اس کی بارگاہ میں جاتا ہے تو اتنا ڈاؤن ٹو ارتھ ہو کے بات کرتا اتنا کمزور ہو کے بات کرتا بار بار یہ کہہ رہا پروردگار forgive me معاف کر دے معاف کر دے معاف کر دے مولا حسین اگر آج مولا حسین کا نام میری کفن پہ آ جائے تو میری بخشش ہو جائے امام علی کا نام میرے کفن پہ آ جائے تو بخشش ہو جائے ساری دعائیں قبول ہو رہی ان کے ناموں سے لیکن وہ اللہ کے سامنے جا کے کیا بول رہے اللہ تو مجھے معاف کر دے اتنی چھوٹی چھوٹی چیز میں اس کا ایکسپلیشن نہیں کر رہا ورنہ میرا پورا خمسہ ہے اس کے کہ امام حسین کی دعا کیا ہے اسی دعا کے وہ جملے ہیں حسین ابن علی جیسے جس کی ٹھوکر میں کائنات ہو وہ اللہ کی بارگاہ میں جا کے بولتے ہیں کہ پروردگار اس نے کیا کھویا جسے تجھے پا لیا اور اس نے کیا پایا جسے تجھے کھو دیا کیا سن رہے کیا سن رہے اتنی سخت مجلس نہیں ہے کہ آواز ہی نہیں نکل رہی میں تو ایک میسیج دے رہا ہوں مولا حسین کہہ رہے کہ پروردگار اس نے کیا کھویا جسے تجھے پا لیا مقصد کیا ہے پوری دنیا مجھے مل جائے پوری دنیا نہ ملے
کچھ نہیں ملے اس دنیا سے، لیکن وہ مل جائے تو سب کچھ مل گیا. اور اگر پوری دنیا ملے اور اللہ نہ ملے تو کچھ نہیں ملا. ایک پیغام ہے دوستو حسین ابن علی کا، ابھی سے بول رہا، عرفے کو مارک کر کے رکھو. اس کے بعد دیکھو کہ تمہاری ڈیسٹینی 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 اس دن بدل جائے گی، تمہاری تقدیر بدلے گی اس دن. وہ دن معافی کا ہے. پلیز اب غور سے سنو، وہ دن معافی کا، صرف سوری بولنا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، تو مجھے معاف کر دے، میں تیری مخلوق کا سب سے بڑا تیرے بندوں میں گناہگار ہوں. اس کے سامنے جا کے بول رہے، کسی کو نہیں بول. جتنا تم بولتے رہو گے نا اللہ معاف کر دے معاف کر دے، وہ اتنا تواب الرحیم ہے، وہ اتنا کریم ہے. وہ بولتا ایک دفعہ بولو، ایک دفعہ بولو، ایک دفعہ، جسٹ سے ون ورڈ کہ مجھے آپ بولیں گے ایک دفعہ بولو گے تو کیسے معاف کریں گے؟ اس کا دنیا میں مثال کیا ہے کہ آپ بول رہے کہ ایک دفعہ بولو اللہ معاف کر دے گا، کیا گارنٹی ہے؟ عزیزو اللہ تو بہت بڑا ہے، اس کا جو مظہر ہے، اس کا جو محبوب ترین بندہ ہے، اس نے دنیا میں بتایا کہ اللہ کیسے تواب و رحیم ہے. عاشورے کے دن حر سب سے بڑا گناہگار تھا، آیا سر کو جھکا کے اور ایک ورڈ بولتا ہے مولا حسین I'm sorry مجھے معاف کر دو. ایک جملے پہ حسین نے معاف کیا اور حر کو حر بنا دیا. جب حسین معاف کر سکتے تو اللہ کا اللہ ہی. محمد وآل محمد بلند تر صلوات. اب میں نے کہا کہ معاف کرو، اپنے لیے تو معافی مانگنے جا رہے نا، کرو گے نا جا کے اللہ سے. اب یہ نہیں کہتا کہ عرفے تک انتظار کرنا اور اس دن سوری بولنا. زندہ نہیں رہے جب تک تو روز بولو، ایوری ڈے بولو، ہر سیکنڈ معافی مانگو، پھر عرفے تک جانا کہ اللہ معاف. لیکن اب اصل پوائنٹ، آپ عرفے میں جا کے بول رہے اللہ مجھے معاف کر دے، اور ہر شب جمعہ دعائے کمیل میں پکار پکار کے بولتے یا سری الرضا کہ سب سے جلدی راضی ہونے والے مجھ سے راضی ہو جا. یہی ہے نا مطلب؟ پکارتے ہو نا تو اللہ کیا بولتا اس وقت کہ میرے بندے تو مجھے تو پکار کے بول رہا کہ تم مجھ سے راضی ہو جا. عرفے کے دن تم جا کے اللہ کو بول رہے کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، آج دن معافی کا ہے. تو اللہ فوراً پلٹا کے پوچھے گا کہ اے میرے بندے تو نے بھی کسی کو معاف کیا؟ کیا سن رہے، کیا سن رہے؟ بھائی کو معاف کیا، بہن کو معاف کیا، خاندان والوں کو معاف کیا، رشتہ داروں کو معاف کیا، مومن کو معاف کیا. کسی کو معاف نہیں کرو گے اور اس کے سامنے جا کے بولو گے اللہ معاف کر دے تو وہ کبھی معاف نہیں کرے گا. کیا بول رہا؟ آج خاندان ٹوٹ گئے. یہ سب سے زیادہ پرابلم کرنے والا ہے لحد کے اندر پہلی رات کو. خط رحم خط رحم خط رحم خط رحم. میں اس پہ تقریر نہیں کر رہا خط رحم، میں بتا رہا ہوں. عرفے سے پہلے جتنے رشتہ داروں سے، جتنے بھائیوں سے، بہنوں سے بات چیت نہیں ہے، خود آگے بڑھ کے بات کرو، خود آگے جاؤ، انتظار مت کرو. اچھا ایک بات یہاں روک کے بولتا، غریب کبھی کسی سے بات بند نہیں کرتا. کیوں؟ وہ تو بیچارے کے منہ میں زبان ہی نہیں ہوتی. یہ جتنے پرابلمز ہیں نا سب پیسے والوں کے پرابلمز. میں جتنا جانتا ہوں پیسے والوں کو کیا جانتے ہوں پوری دنیا میں. الحمدللہ الحمدللہ. اس لیے کہ پیسے کا ایک مزاج ہوتا، پیسے کا ایک لہجہ ہوتا، پیسہ بولتا ہے، پیسہ چلتا ہے. پیسہ آنے کے بعد
واک بدل جاتی، طریقہ بدل جاتا، چلنے کا سٹائل بدل جاتا، ایسا بدلتا کہ اگر مسجد بھی جا رہے تو چیک کرتے کہ کس کے پہلو میں کھڑے رہ کے نماز پڑھوں. کیوں؟ میرے سٹیٹس کا ہے. یہ تو غریب ہے. میرا تو میں لکھنؤ بول رہا ہوں، اس لیے پڑھ رہا لکھنؤ میں. لکھنؤ کی بات نہیں کر رہا ہوں، جنرل بات کر رہا ہوں. میرا لکھنؤ میں سٹیٹس ہے، میرا مقام ہے، میرا بزنس ہے، میرا اچھا یہ بیماری مردوں کے ساتھ عورتوں میں بھی ہے. لکھنؤ کی عورتوں میں نہیں، ایک جنرل بات کر. سمجھ آئی بات؟ تو بیماری ہر جگہ ہے کہ اتنا میرا سٹیٹس ہے، میں کیسے جا کے اس کے بازو بیٹھ جاؤں. اللہ نے ان دولت مند لوگوں کے غرور کو توڑنے کے لیے کہا کہ نماز ختم ہو تو ہاتھ ملا، مصافحہ کر، قبولیت نماز ہے تیری. ہو سب سے پہلے یہ چیز عرفے سے پہلے جتنے لوگ ہیں نا جن سے تمہارے تعلقات نہیں، ان سے مل لو، سب کو راضی کر لو. اس کے بعد جاؤ اس کی بارگاہ میں، اس کے بعد اس کی بارگاہ میں جاؤ اور جا کے بولو I'm sorry اللہ، مجھے معاف کر دے، میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا. آج کا دن تو نے بنایا ہے معافی کے لیے، اللہ تو مجھے معاف کر دے. جب تم جا کے اس دن کہو گے تو اللہ ایک لمحہ بھی اس کی رحمت ہمارے اوپر آ جائے تو تمہارا بیڑا پار ہو گیا. دوستو یہ گناہ ہی ہے جو سب سے زیادہ پرابلم کرنے والے نیچے. اس چیز سے بچو. کل ایک مجلس اور پڑھا میں، امداد حسین شاہ کی کربلا جہاں اطہر صاحب دفن ہے. ہاں کل کی ایک مجلس پڑھ کے جاؤں گا، یہ اور وہ مجلس، اس میں باقی باتیں بولوں گا. کل 8:30 بجے کیا ہے امداد حسین کی کربلا، امداد حسین صاحب کی کربلا میں جہاں اطہر صاحب مرحوم خطیب اکبر دفن ہے، وہاں میری 8 بجے ایک مجلس شب میں. موقع ملا تو آ جانا. وہاں پہ پرسوں کی جو تاریخ آنے والی ہے 25 ذی القعدہ، سب سے بڑا دن ہے. منڈے، کل سنڈے ہے نا، منڈے کا دن اتنا بڑا دن ہے وہ، جس دن اللہ نے زمین اور آسمان کو بچھایا تھا. 6 یوم میں جو زمین کو بچھایا تھا وہ آغاز اسی دن کا. اس دن کا ایک روزہ 25 ذی القعدے کا، منڈے کا 60 ایئرز کے روزوں کے برابر ہے. 60 سال کے روزوں کے برابر کل کا منڈے کا ایک روزہ ہے. 4 بڑے روزے، 18 ذی الحجہ، 17 ربیع الاول، 27 رجب اور 25 ذی القعدہ. یہ 4 بڑے روزے سال میں اللہ نے رکھے، جو ایک روزے کا ثواب 60 سال کے 60 ایئرز کے روزوں کا اجر. اگر 4 روزے رکھ لو تو 240 سال اگر تم زندہ رہے اور روزے رکھو گے تو وہ ثواب ملے گا. لیکن اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رمضان کے چھوڑ دو، یہ رکھ لو، وہ واجب ہے، یہ مستحب. اتنا بڑا دن ہے. کل شب کی جو مجلس پڑھ رہا، ایک ہی مجلس، اس میں 25 ذی القعدے کی امپورٹنس اور ایک امپورٹنٹ ڈے کیا ہے پتا ہے آپ کو؟ افسوس ہے وہ عام طور پر نہیں معلوم. 25 ذی القعدہ ظہور امام کی تاریخ بھی ہے. پچیس ذی القعدہ 4 ڈیٹ سے امام کے ظہور کی. عاشورہ، 15 شعبان، شب قدر اور 25 ذی القعدہ. کوئی ڈیٹ فکس نہیں کر رہا میں، اللہ قادر مطلق ہے کہ کبھی بھی کرا سکتا. میں کوئی طے نہیں کر رہا، میں آپ کو بتا رہا طے کرنے والا جھوٹا ہے. لیکن یہ بھی معصومین سے کہ 25 ذی القعدہ ایک پاسبلٹی ہے کہ فرزند زہرا کا ظہور ہو جائے. یار کتنی بیداری نہیں ہے. انشاءاللہ تک کوئی نہیں بولا. اس سے بڑی بات کیا ہوگی ہمارے لیے کہ بی بی کا یہ بیٹا آ جائے.
ہمارے سارے ایشوز دور ہو جائیں گے، سب ختم ہو جائے گا۔ مولا کی خدمت میں پہنچے، مولا کے ساتھ دیں، نصرت امام کریں، سب سے بڑی عبادت ہے۔ افضل ترین عبادت جو ہے انتظار فرض ہے۔ تو کل کی مجلس امپورٹنٹ ہے، وہاں پہ موقع ملا تو آ جائیں، 8 اور 8:30 کے درمیان انشاءاللہ۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد والے۔ بس دوستو آلموسٹ 1 آور ہو گیا، میں 1 گھنٹے زیادہ پڑھتا بھی نہیں۔ مولا اس مرحومہ کے درجات کو بلند کرے۔ پوری میری تقریر کا خلاصہ یہی ہے کہ ڈو سم تھنگ، اپنے لیے کچھ کرو اور آخرت کے بارے میں سوچو۔ یہ دنیا ایک ببل کی طرح ہے، اس کا کوئی ذائقہ نہیں، اس کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہے، ایک ببل ہے، ختم ہو جائے گا۔ اور کوشش کرو، ٹرائی یور بیسٹ کہ 24 گھنٹے میں کوئی ایسا کام ہونا جس سے میرا مولا مجھ سے راضی ہو۔ اور مرحومین کو مت بھولو، بہت اچھا کیا اس مرحومہ کے بچوں نے، بیٹوں نے اور بیٹیوں نے یہ مجلس رکھوائی۔ اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ کوثر جہاں کی مجلس، تو یہ بچوں نے جو کروائی، بیٹے نے جو کروائی، بیٹی نے کروائی، سب نے کروائی، اولاد نے جو کروائی ہے نا، آج ان کی ماں ان کو دعا دے رہی ہوگی۔ یاد رکھو، ماں کی دعا مرنے کے بعد بھی ویسی ہوتی ہے جیسا زندگی میں ہوتی ہے۔ مرنے کے بعد بھی لحد سے ماں دعا کرتی ہے۔ آج کوثر جہاں کی لحد میں اتنا ثواب صلوات کا بھی پہنچا۔ شعراء کرام نے کلام سنایا، مدح مولا کیا، وہ بھی پہنچا۔ میں تو ایک طالب علم، مجلس اور بالمصائب گریا آپ کو پتہ نہیں کہ لحد میں آج کوثر جہاں کی کتنا گفٹ پہنچا ہوگا، کتنا ایصال ثواب پہنچا ہوگا۔ اس لیے کہ یہ اتنا کریم گھرانہ ہے، یہ ایسے دیتا ہے کہ غیر حساب جیسے اللہ عطا کرتا ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو میں پھر بول رہا ہوں، اپنے مرحومین کو ڈونٹ فورگیٹ یور مرحومینس، ڈونٹ فورگیٹ یور پیرنٹس، کبھی بھولو مت۔ کچھ نہیں کر سکتے، جو میں نے نماز بتائی وہ نماز پڑھو۔ اور زیارت امام حسین، میں ان کی اولاد کو بول رہا کوثر جہاں کی، ماں کی لحد پہ جانا تو پینکی بیٹھنا پیروں کی سائڈ، باپ کی لحد پہ جانا تو سرانے بیٹھنا۔ وہاں جا کر زیارت وارثہ ضرور پڑھو، یاسین پڑھتے پڑھو، بس آخری باتیں، ملک پڑھو، یاسین پڑھو، رحمان پڑھو، جو چاہے پڑھو، میں کسی چیز کو منع نہیں کر رہا، لیکن پلیز غور سے سنو، پلیز غور سے سنو۔ ختم کر رہا مجلس، ایک نئی چیز دے رہا، میں اپنی طرف سے نہیں دے رہا، آپ کے لیے نہیں ہوگی، میں نے دنیا بھر میں بولا یہ بات، علماء سے سن کے۔ اپنی ماں کی، باپ کی لحد پہ جب جاؤ، جو سورہ پڑھ سکتے پڑھو، میں منع نہیں کر رہا، ان سوروں کے ساتھ حدیث قصہ بھی پڑھو۔ آپ بولیں گے حدیث قصہ سے یہ آقا باخر میں اتنے مردے، یا غفران ماب میں اتنے، یا دنیا میں جا جا، حدیث قصہ پڑھنے سے قبرستان میں فائدہ کیا ہے؟ پلیز غور سے سنو، حدیث قصہ پڑھنے سے قبرستان میں فائدہ کیا پہنچے گا؟ میں بار بار بول رہا، جو قرآن کے سورے پڑھتے ہو پڑھو 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 پڑھو، لیکن حدیث قصہ ضرور پڑھو۔ کیوں؟ یہ موسٹ ریکمینڈڈ حدیث ہے معصومین سے، جس کا راوی وہ ہے کہ جس نے 6 معصوم کی زیارت کی، جس کا راوی وہ رسول امین ہے، یہ رسول کا امانت دار تھا، رسول کی امانت لے کے زندگی گزار رہا تھا۔ تیسرا اس کو آنر یہ کہ یہ پہلا زائر حسین ابن علی، شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم سے پہلے اس نے مولا حسین کی لحد کی زیارت کی۔ بیویاں جب چہلم میں آئیں تو کی، چوتھے امام نے تو بنایا، لیکن یہ وہ راوی ہے جابر ابن عبداللہ انصاری کہ جو پہلا زائر حسین
سیدانیوں سے پہلے زیارت کی، اتنا بڑا مقام، اس سے یہ حدیث قصہ ختم کر دی مجلس میں۔ حدیث قصہ پڑھنے سے قبرستان میں فائدہ کیا؟ اب یہی سن لو، اب آپ مجھے انصاف سے بولو، یہ قبرستان میں جتنے مردے دفن ہیں ان کو کیا چاہیے؟ پیسہ چاہیے، سونا چاندی چاہیے، دولت چاہیے، کیا چاہیے ان کو نیچے؟ بولے یار، رحمت چاہیے، رحمت اللہ کی۔ مردوں کو سوائے رحمت کے کچھ نہیں۔ آپ دعا بھی یہ کرتے کہ اللہ ان پہ رحمت نازل کر، ان کی مغفرت کر، عفو 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 بولے جاتے کہ معاف کر دے، معاف کر دے، ان پہ رحمت نازل کر۔ رحمت چاہیے، نیچے کچھ نہیں چاہیے۔ تو حدیث قصہ سے رحمت کیسے آ رہی؟ اب سنو، اب پلیز غور سے سنو، ختم ہو گئی مجلس۔ حدیث قصہ کا جو اینڈ ہے، جہاں حدیث قصہ ختم ہو رہی، ہندی میں جا کے دیکھو، ٹرانسلیشن دیکھو، جہاں حدیث قصہ ختم ہو رہی، وہ اللہ کا رسول جو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا مصداق ہے، جو خود رحمت ہے عالمین کے لیے، وہ رسول مولا علی سے بول رہے، امام علی دو معصوم بات کر رہے، اللہ کا رسول میرے مولا سے بول رہا کہ یا علی جہاں بھی یہ حدیث پڑھی جائے گی وہ اللہ کی رحمت گھیر لے گی۔ کیا سن رہے، کیا سن رہے؟ نئی بات معلوم ہی نا، وہ رحمت گھیر لے گی، گارنٹی ہے، گارنٹی ہے۔ اللہ کے رسول کا جملہ ہے، میرے مولا سے دو معصوم کی گفتگو، جو میری ریکویسٹ ہے آغا باخر کی اس مجلس میں 10 منٹ ہوتے، پڑھنا نہیں آتا، سب کے پاس سمارٹ فون ہے، ڈیوائن پرل کے اوپر وہ ایپ پہ جاؤ اور حدیث قصہ نکالو، حدیث قصہ ٹیلی فون پہ سٹارٹ کرو اور بیٹھ جاؤ، خالی سنتے جاؤ۔ جتنی دیر ہوگی تمہاری ماں کی لحد میں روشنی ہے، جتنی دیر ہوگی پورے قبرستان میں رحمت ہے۔ وہ کریم ایسا ہے کہ ایسا نہیں کرتا، پورا مومنین کا قبرستان ہے، وہاں پہ صرف ایک لحد پہ دے گا، دوسری پہ نہیں دے گا۔ ارے وہ تو رحمت کو بانٹتے ہوئے خوش ہوتا ہے۔ بس کئی پیغامات دیے، اب باقی چیزیں کل سننا، کل انشاءاللہ 8:30 بجے، یہاں نہیں، اس امام بار 8:30 شام میں ایک صلوات پڑھ لیں محمد والا۔ بس دوستوں، مولا آباد رکھے، سلامت رکھے، اللہ اس مرحومہ کے بیوی کی بارگاہ میں قریب سے قریب مقام عطا کرے، ان کی اولاد کو، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل دے، اور اسی طرح آپ کرتے رہے اپنے والدین کی۔ اور سب کو بھی پیغام یہی ہے، کوشش کرو کہ اپنے مرحومین کو، اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کرتے رہو۔ بس اب اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے ہمارے پاس ماں باپ کو دینے کا، اور مجلس سے بہتر کوئی ایصال ثواب نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ اس غریب کا ذکر، اس مظلوم کا ذکر کہ جس کا خود جملہ ہے روز عاشور کہ میں وہ غریب ہوں جسے رلا رلا کے مارا گیا۔ دوستو، مرحومہ کی مجلس ہے تو میں اس بی بی کا ذکر کروں کہ جو 18 سال کے سن میں عصا ٹیک کے چل رہی تھی، ہاتھ میں لکڑی آ گئی تھی، میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، 18 سال کے سن میں عصا کس کو آتی ہے؟ مدینہ منورہ میں اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے، ایک عربی مولانا تھے جو مدینہ منورہ میں مشہور ہیں کہ یہ مولا حسن کا ذاکر ہے، خطیب حسن کہتے ہیں، میرے امام حسن کے مصائب پڑھتے۔ ایک دن خواب میں اس ذاکر نے میرے مولا حسن کو دیکھا، اللہ جنت البقیع کی تعمیر کرا کے روشن کر دے۔ غور سے سنو، تڑپ کے روگے، تڑپ کے روگے۔ مولا حسن اس خطیب کے خواب میں آئے
اور آ کے کہا کہ اے میرے ذاکر، تو میرے مصائب پڑھتا ہے لیکن جو اصل مصیبت ہے وہ بیان نہیں کرتا۔ اس نے کہا مولا میں بیان کرتا ہوں کہ آپ کے جنازے پہ تیر برسائے گئے، آپ کو نانا کے پہلو میں دفن ہونے نہیں دیا، آپ کا جنازہ گھر سے اٹھا پھر واپس گھر گیا، مولا میں آپ کے سارے مصائب پڑھتا ہوں، لیکن میرا مولا حسن ایک ہی جملہ بول رہے کہ اے ذاکر جو اصل مصیبت تھی وہ بیان نہیں کرتا۔ تو ذاکر نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا اب آپ ارشاد فرمائیں۔ تو امام نے کہا کہ اے ذاکر میرے سارے مصائب پڑھتا ہے، جو اصل مصیبت تھی میرا سن 8-9 برس کا تھا، میں گھر کے اندر تھا، میری ماں دروازے کے پیچھے تھی، ظالموں نے لا کے دروازے پہ آہستہ نہیں رونا، آہستہ نہیں رونا۔ اس بی بی کا ذکر ہے کہ جس کو رونے نہیں دیا ظالموں نے۔ دوستو مولا حسن کہتے کہ ظالموں نے لا کے لکڑیوں کو رکھا، اور جب لکڑیوں کو روشن کیا اور جب میرے ماں کے اوپر جلتا ہوا دروازہ ڈالا، پیچھے دیوار تھی، دیوار اور دروازے کے بیچ میں میری ماں آ گئی۔ عزیزو اس کے بعد مولا کہتے ہیں اب سنو کہ ظالم کے ہاتھ میں تازیانہ تھا اور اس نے میری ماں کے اوپر تازیانہ بلند کیا۔ ارے میں دیکھ رہا تھا میری ماں کو مارا جا رہا تھا، میں دوڑتا ہوا گیا اور ماں سے لپٹ گیا کہ میری ماں کو مت مارو۔ عزیزو مدینہ وہ جگہ ہے کہ جب بچوں کے سامنے ماں کو مارا گیا، اور کربلا وہ جگہ ہے جب ماں کے سامنے بچوں کو مارا گیا۔ مولا آباد رکھے آپ کی آوازیں بلند ہوگی، کوئی غم مت دے سوا غم حسین کے۔ دوستو یہ وہ بی بی ہے کہ جو 75 دن یا 90 دن زندہ رہے۔ بس میں مجلس کو ختم کر دیا۔ آخری ایام میں میری مظلوم شہزادی دیوار کا سہارا لے کے چلتی تھی۔ ارے دیوار کا سہارا کون لیتا جو بزرگ ہو جائے؟ بی بی کے ایک ہاتھ میں عصا تھی، ایک ہاتھ کمر کے اوپر تھا، پورے 75 دن یا 90 دن ایسی رہی۔ بس 1 منٹ میں مجلس ختم کر رہا۔ جب بی بی کی شہادت ہو گئی، شہادت کے بعد جب میرے مولا نے غسل و کفن دیا اور دوران غسل علی نے زور سے صیحہ کیا، اتنی زور سے کہ سلمان ایک حد پہ بیٹھے ہوئے۔ سلمان نے غسل کے بعد پوچھا مولا دوران غسل کون سی مصیبت یاد آ گئی؟ تو علی جیسا صابر امام کہتا ہے سلمان دروازے کے گرنے سے بنت رسول کی ساری پسلیاں ٹوٹ گئیں، پیٹ میں میرا محسن شہید ہو گیا۔ بھائی 1 منٹ بس دوستو مولا نے کفن پہنا کر کنیزوں کو بلا کے رخصت کروایا، اس کے بعد دونوں شہزادیوں کو بلایا۔ اسی پہ میں مجلس ختم کر رہا۔ بی بی زینب بی بی ام کلثوم ماں کی میت پہ آئی۔ عزیزو سن کیا ہے؟ 7-8 سال کا سن۔ زینب اور ام کلثوم آئی، آ کے ماں کو غور سے دیکھا کفن میں اور دیکھا کہ علی پیچھے کھڑے رو رہے۔ زینب نے ماں کی میت کو دیکھ کر روتے ہوئے علی کی طرف دیکھا، دیکھ کے ایک جملہ کہا جو آپ کے شہر کے مشہور شاعر سلامت علی دبیر کے مرثیے کا ایک بیت ہے۔ اس میں شاعر کہتا ہے کہ بی بی نے جیسی ماں کی میت کو دیکھا غور سے علی سے کہا کہ اماں کا میرا ہاتھ تو سیدھا کرو بابا۔ ارے شہادت کے بعد بھی فاطمہ کا ہاتھ کمر کے اوپر تھا، بیٹی تڑپ کے کہہ رہی کہ اماں کا میرا ہاتھ تو سیدھا کرو۔ پروردگار میری مظلوم شہزادی کا واسطہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما۔ سب مل کے آمین بولو، سب مل کے، خاص وقت ہے دعا کا۔ پروردگار میری شہزادی کا واسطہ یہ مجلس بی بی کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ یہ مجلس جس مرحومہ کے لیے رکھی گئی اس کو بی بی کی بارگاہ میں قریب سے قریب مقام عطا فرما۔ یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے۔ پروردگار جنت البقیع، جنت المعلا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے۔ پروردگار فرزند مظلوم بی بی زہرا میرے امام کو سلامت رکھ، ہم سب کو عمرہ و زیارات نصیب ہو۔ بے حق بیمار کربلا، بیمار مدینہ، سارے بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما۔
کچھ مومنین حیدرآباد میں بیمار ہیں، اللہ ان سب کو صحت کاملہ دے دے، اور جس کی بھی آج پہلی رات ہے اس کی رات رحمت کی رات بن جائے۔ اللہ میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ کوثر جہاں بنت سید محمد اختر کے لیے پڑھ دیں پلیز۔ بسم اللہ یہ کا نام دوں یا مقصود ہے۔ کہاں جائے آخر بیابان ہر سو، شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا، رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا، اکیلی ہے زہرا، رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا، کہاں جائے آخر بیابان ہے سو، شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا، رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا، اکیلی ہے زہرا، بیاں کس سے جا کر کروں درد اپنا، ہے غیروں کی دنیا نہیں کوئی اپنا، کوئی جا کے بابا سے جا کے یہ کہہ دے کہ لے جاؤ آ کے، اکیلی ہے زہرا، رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا، اکیلی ہے زہرا، اے لخت جگر حسن ابن حیدر، یہ نانا کے پہلو میں سونے نہ نیگر، اے لخت جگر حسن ابن حیدر، یہ نانا کے پہلو میں سونے نہ دے گر، تم آ جانا پہلو میں سو جانا ماں کے بقی میں، یہاں پہ اکیلی ہے زہرا، رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا، اکیلی ہے زہرا، شہ کربلا نے کہا رو کے ماں سے، یہ مظلوم بیٹے نے مظلوم ماں سے، اکیلا ہوں میں بھی اکیلی ہے زینب، اکیلے ہے بابا اکیلا، رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا، اکیلی ہے زہرا،
الشوق فی محبت سید الشہداء السلام علیکم یا امیر المومنین السلام علیکم یا اصبر الصابرین السلام علیکم یا ائمۃ الہدیٰ السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا غریب الغرباء السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکم یا شمس الشموس السلام علیکم یا انیس النفوس السلام علیکم ایھا المدفون بعرض طوس السلام علیکم یا مغیث الشیعۃ مزور فی یوم الجزاء السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم السلام علیکم یا علی بن موسی رضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولانا یا صاحب الزمان علمان 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 من فتنة الزمان السلام علیکم یا شریک القرآن السلام علیکم یا مظہر الایمان السلام علیکم یا سفینۃ النجات السلام علیکم یا عین الحیات السلام علیکم یا امام الزماننا ھذا جل اللہ تعالی فرجک مساحل اللہ تعالی مفرجک مظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعلان کر دیں ماشاءاللہ مومنین ایک اعلان کل 2 جون بروز اتوار